بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ حدیث شریف حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہیں یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدائے تعالی کی کتاب کو پڑھا تو ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو خدائے تعالی کے اس قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے، یعنی مومن خدائے تعالی کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اب رہ گیا کافر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہیں یہ جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرز سے کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔